کی ایک ٹانگ کاٹی تھی تو بڑا شور مچا سوشل میڈیا کے اوپر، اس کے بعد چاروں ٹانگیں کاٹ دی گئی عمر کوٹ میں، کوئی شور نہیں مچا. ہم بھول جاتے ہیں، ہم زیادہ یاد نہیں رکھتے ہیں. سر یہ بتائیے، اس وقت ایک بات ہو رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جمعیت علماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت ضروری ہو گئی ہے. وہی مولانا صاحب جس کے اوپر بہت عجیب عجیب سی باتیں عمران خان کرتے تھے، آج فواد چودھری بھی یہ کہتے ہیں کہ جب تک اچکزئی، فضل الرحمان صاحب اور پی ٹی آئی کا پراپر اتحاد نہیں ہوگا، حکومت ہمیں گھاس نہیں ڈالے گی. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایون اسد کیسر صاحب نے بھی یہی کہا کہ بہت جلد ملاقات ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب سے. یہ اس وقت کہا جا رہا ہے ندیم صاحب کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب عدالت کے باہر آ کے کہتے ہیں کہ الیکشن دوبارہ کراؤ، ہمیں یہ ریزلٹس قبول نہیں ہے، دھاندلی دھاندلی دھاندلی. اور عدالت کے اندر ان کے وکیل مرتضیٰ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہمیں الیکشن کمیشن کی کارکردگی پہ بڑے مطمئن ہیں مخصوص نشستوں والے کیس میں. تو اتنا دوغلا پن جے یو آئی فے کا آبویس ظاہر ہونے کے باوجود اگر پی ٹی آئی ان سے بات کرنا چاہ رہی ہے تو واضح ہو جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب اور کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ مولانا صاحب کو راضی کر کے اپنی طاقت میں اضافہ کرے اور لائف لائن حاصل کرے. یور ویوز آن اٹ سر. لیکن جو کوئی صاحب صورتحال یہ ہے کہ جب ایک عام پاکستانی بھوک سے بلبلائے گا، عدم تحفظ کا شکار ہوگا اور اس کو آنے والے دنوں میں بھی نا امیدی کے سائے نظر آئیں گے، تو الٹیمیٹلی سیاسی جماعتیں بھی پاکستان کے لوگوں پر مشتمل ہیں. تو سیاسی جماعتوں کو اگر ہوش کے ناخن نہیں لیتی تو نتائج کی ذمہ دار بھی وہ خود ہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز رہے ہیں، لیکن میں تو آج بھی اس بات کا قائل ہوں کہ اپنے بدترین مخالف کو بھی آپ اگر اچھے لفظوں سے نہیں اسے مخاطب کریں گے تو کل کوئی ایسا وقت جب آئے گا تو آپ کو اسٹیج پر بڑی شرمندگی ہوگی. اور یہ قانون کسی ایک کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے ہے. سر مولا کا قول ہے کہ دشمن کے پاس بھی جاؤ تو اپنی خوشبو پھیلا کے آؤ. جی ہاں. تو جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جس دور میں تھی، ہم کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، ہم دیکھا کرتے تھے کہ ان کو غیر مسلم اور وطن دشمن اور عورت کا وزیر اعظم بننا حرام ہے، یہ بھی کہا گیا تھا سر. حرام، اور بڑی لاتعداد اس عظیم خاتون پہ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، لاتعداد الزامات ان پہ لگے، اس خاتون نے فیس کیے، صبر سے. ضیاء الحق نے بڑی کوشش کی تھی کہ ذوالفقار بھٹو کو نان مسلم ثابت کریں سر. جی ہاں. تو ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے، آپ بلیو کریں میری 88 کی میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا. تو میں آج سوچتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ جی خاتون 1,24,000 انبیاء ہیں، ان میں کوئی عورت نہیں.